دو، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے، لیتی دیتی کرنے آئے تھے، پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی، سب کو اس نے پتہ کیا کہا دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں، آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف، اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا کاروبار ختم۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے، اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو تھوڑے دنوں پہلے ہی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے، تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا، واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا کہتا ہے رکے تو صحیح، مجھے تو بتائیں بات کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا، تمہارے نبی کو نہیں جانتا، اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ کہتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی، بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑا کھانا کیا، پورے شہر کے لوگ آئے، بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے۔ جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی، میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے، ساری رات خوشبو آتی رہی، ہمیں کھانا نہیں بھجوایا، ہم بھوکی سو گئیں، حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ سید فیملی تھی۔ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے، مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے، اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا، میں پڑوسیوں کو بھول گیا۔ اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو، کپڑے تیار کیے، کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے، کھانا بھی بھجوایا، کپڑے بھی بھجوائے، اب بچوں کھانا کھا لو۔ کہ ماں ہم کھانا کیسے کھائیں، ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے کھا لو۔ کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں۔ ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے، ہماری مشکل آسان کی ہے، بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت